کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اے اللہ اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا یہ دو بہت بڑے جرم کر کے آیا ہے، ایک خالق کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور ایک مخلوق کا حق ادا نہیں کیا۔ خالق کا حق کیا تھا؟ لا یؤمن باللہ العظیم، وہ اللہ جو عظمت والا ہے یہ اس کے وجود پر، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم خود بخود وجود میں آتے ہیں، خود بخود سارا نظام چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ اللہ کی نظر میں ان سائنسدانوں کی کیا ویلیو ہے جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی وجود میں آئی ہے۔ اللہ کی نظر میں ان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، بنانے والے کا انکار کر دیا۔ کوئی چیز وجود میں آتی ہے، سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا۔ کوئی بھی چیز جس میں تھوڑی سی بھی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی بھی مینجمنٹ ہو، کبھی نہیں کوئی کہتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گیا۔ کمال کی بات یہ ہے جس کمپنی نے بنایا اس کمپنی کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ جس مزدور نے عمارت بنائی آج تک اس مزدور کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ کوئی ایسا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا جس نے مزدور کا انکار کر دیا ہو کہ یہ مزدور نے نہیں بنائی، یہ بلڈنگ خود ہی بنی ہے۔ جس انجینئر نے موبائل بنایا اس کا کسی نے کبھی انکار نہیں کیا۔ خدا ملا تھا انکار کرنے کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تو آگے کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرے گا، اس سے اگلے سٹیپ پہ سوچو۔ سوال یہ ہوتا ہے نا، مر گئے تو ہڈیاں ہو کے ختم ہو جائیں گے، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تو ان سوالات کے جواب دے رہا ہے کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا، اور آپ اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ پہلی دفعہ بھی خود سے بنے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ اللہ تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اتنا ایمان لانے سے جہنم سے نجات نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ کسی نے بنایا ہے، اللہ نے کہا یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا۔ کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا۔ یہ بہت تھوڑے تھے، میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے ہم۔ میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی۔ بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے، تبھی تو بدماشی ہیں ساری۔ دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے۔ لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے۔ تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے، فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے۔ بھئی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ کیوں؟
بھائی یار جتنے بھی سال ہو 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں یار، بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو، سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا، صحیح ہے نا؟ تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا، موت کے بعد زندگی، ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں، لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے، آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا، سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں، تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب جاب کر رہے تھے، وہ انجینئر تھے، یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا، تو کوئی تو بزنس ہونا، بیکری بنائی انہوں نے، وہ دبا کے چلا رہے ہیں، بیکری بہترین چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتا ہے بھائی 60 سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے؟ پاکستان. لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا. بعض لوگ خود انویسٹ نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا اب میں آ رہا ہوں، اب تم نکل لو کہیں، یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے، اب تم گھر سنبھالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں. تو 60 سال، آپ اس 60 کو اگر 80 کر دیں، اگر 80 ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر، تو لوگ 80 سال کے بعد کی پلاننگ شروع کر دیں گے. تو مجھے بتاؤ اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا 60 70 80 میں؟ کیا خیال ہے؟ اسے تو پتا ہے کہ 60 سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ 60 سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہل اللہ گئے ہوئے ہیں، وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے. ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں 80 سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے، یعنی میں مروں گا 80 سال کے بعد. حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھے شاید 2-4 80 کراس کر پائیں، بمشکل 1 یا 2 ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فار یور کائنڈ، وہ کیا کہتے ہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں 80 کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ آپ قبرستان میں اتنے لوگ، قبر جو ہے نا، فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان، ان کی عمریں چیک کرو آپ. 100 قبروں میں ایک بھی آپ کو 80 والا نہیں ملے گا. 1000 میں شاید 2-4 مل جائیں جو 80 کراس کیے تھے انہوں نے، 1000 میں بمشکل 2 یا 3 ایسے ملیں گے. میں نے یہ کام کیا ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا. قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کب کتنے سال میں ان کا انا للہ ہوا تھا، تو 70 75 40 35 30 65، بہت زیادہ 71 72، بہت تھوڑے 71 72 کے ملیں گے. 80 کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ قبرستان 80 سال پہلے تھا ہی نہیں. بہت کم ملیں گے 80 کے آپ کو. اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی ہے یا مسلم کی، مجھے یاد نہیں رہا. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی، یعنی میجورٹی 70 کراس کرنے سے پہلے مر جائے گی. یہ نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو، آپ کو یہ حدیث آج بھی بالکل نظر آئے گی کہ بالکل نبی نے صحیح فرمایا تھا. 70 سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار 80 فرض کر لو بس. اس مجمع میں 2-3 لوگ ہوں گے جو 80 تک پہنچیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پہنچوں گا؟ مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا. یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا، پراٹھے وراٹھے. کب تک چلیں گے پراٹھے؟ آہستہ تو بڑھاپا ہے بھائی آگے. ابھی تو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں، تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی. ابھی سے تھوڑا لپیٹنا شروع کر دو شادیوں وادیوں کی بات. ابھی سے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو. ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑی شادیاں وادیاں چل رہی ہیں، تو پھر ایک دن آئے گا کہ یار شادی کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو غصہ آئے گا، بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی، تو کیا شادی لگائی. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو
80 سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ؟ 80 سال. یار آپ سعودیہ میں ہو, آپ کو یہ ہو کہ 80 سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے, آپ 30 سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا کبھی بھی سرمایہ, کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو. کچھ نہ کچھ کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, بھائی کپڑے بنا لے گا, گاڑی, میرا بیان سنا ہوا ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا, بیوی اچھی رکھ لے گا, کپڑے اچھے رکھ لے گا, کہاں اچھا لے گا. اس کے بعد اگر 20 دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے گا کہے گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا, اب پراپرٹی لے لو نا. یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو, بچوں کے لیے کچھ بچا لو. اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی اچھا کھا لیا, اچھی گاڑی بھی ہے, اچھا پہن لیا, اچھی بیوی بھی ہے, بچوں کو پڑھا بھی دیا, اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پراپرٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے. تو لوگ مرنے کے بعد کیا, مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پراپرٹی لے کے ڈال دیتے ہیں, ہمارے کام آ جائے گی. تو جتنی فکر انسان اس 80 سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں. دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا, جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. ایک دو واقعات نہیں ہیں, گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا, رہنا نصیب نہیں ہوا. ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بوڑھی عورتیں اور بڑے بوڑھے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے. ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے, بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے, رہتا کوئی اور ہے, پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں, رہنا نصیب نہیں ہوتا, وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ کون سا رہتے ہیں, وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں, اس کے بعد ابا پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے, اب دماغ سے شارٹ, ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے, کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں, جتنی غربت ہوتی ہے رشتے, غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا, وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, قبر کا کے بعد زندگی ہے, اور اس کے عقلی دلائل دیتا ہوں.